السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمن محبوب اور میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں آپ کو بتائیں۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ 3 سطح پہ کہا کہ پاک فوج فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں، جرائم اور سمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصف منیر کا کہنا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور درینہ دوست سے مخالفت نہ کریں۔ ناموس رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس پاکستان پر لاکھوں آصف منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ علماء و مشائخ سے التماس ہے کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں۔ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں منافرت اور تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ گالیوں کا طوفان ہے۔ 9 مئی جیسا دلخراش واقعہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ 1971 کے کرداروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے سب نے دیکھ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ حکومت، ادارے، سپہ سالار یک جان دو قالب کی طرح یکسو ہیں۔ اپنے 40 سالہ کریئر کی روشنی میں بات کہنا چاہتا ہوں، سیاسی حکومت اور اداروں کے درمیان ایسا تعاون پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سپہ سالار اور سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے۔ غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے، اس کے بوجھ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فی الفور آزاد نہ کیا جا سکے، لیکن اس میں مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوشیں ہو رہی۔ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا، اور میں یہ بات بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے، میں اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ شاید اتنا تعاون پہلے کبھی میں نے اپنے اس سیاسی کیریئر میں اس کا مشاہدہ پہلے۔ پیرس اولمپکس میں قوم کی واحد امید جیولن تھرو کے فائنل کے لیے ارشد ندیم آج میدان میں اتریں گے۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کا فائنل آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:25 پر ہوگا۔ پاکستان کے ارشد ندیم سمیت 12 ایتھلیٹس ایکشن میں ہوں گے۔ سٹارٹ لسٹ میں ارشد ندیم 4تھے نمبر پر ہیں۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم کی فائنل مقابلے کے لیے قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں حلف اٹھا لیا۔ صدر محمد شہاب الدین نے 15 رکنی عبوری کابینہ سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں ڈاکٹر صلاح الدین اور ڈاکٹر آصف، طلباء رہنما ناہید اسلام اور محمود سجیب بھی شامل ہیں۔ سیدہ رضوانہ حسن، فریدہ اختر، نور جہاں بیگم اور شرمین مرشد بھی عبوری حکومت کا حصہ ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سخاوت حسن، توحید حسین اور فاروقی اعظم نے بھی حلف اٹھا لیا۔
भारत के तेजी से बदलते रूप, मोदी का डॉक्टर यूनुस के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम, हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे को साजिश करार देने वाला भारत का बुरी हुकूमत बनते ही यू टर्न, मोदी का बांग्लादेश के साथ मिलकर आम और तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार। ढाका में बांग्लादेशी आर्मी चीफ की सदारत में अमन अमान पर इजलास में फैसला किया गया कि फौज पुलिस को थानों और इलाकों का कंट्रोल संभालने में मदद देगी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में बड़े पैमाने पर डकैतियों की वारदातें, 29 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। अवामी लीग के रहनुमाओं के कहने पर वारदातें की मुलजिमान का ऐसा इंकशाफ सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियांवाली आमद पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। ट्रॉमा सेंटर और जनरल अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला का एमएस ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रिवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। वज़ीर आला का एमएस अस्पताल से इस्तफसार, कहा अच्छा साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। वज़ीर आला ने कंसल्टेंट डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत और 2 माह कबल अस्पताल के अमले की मुबैना गफलत से लावारिस मरीज की हलाकत बारे भी दरियाफ्त किया। अंडर ट्रेनिंग डिस्पेंसर के वजीफा देने की दरख्वास्त पर गौर करने का वादा किया। ट्रॉमा सेंटर में प्रोसीजर रूम, माइनर ऑपरेशन थिएटर, फीमेल मेडिकल इमरजेंसी और पेड्स वार्ड का मुआयना किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पीड्स इमरजेंसी में काफी देर से इलाज के मुंतजर बच्चे को लेकर खुद पर्ची बनवाई और इलाज शुरू करवाया। अस्पताल की इंतजारगाह में मुंतजर तीमारदारों से इलाज की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का मरीजों से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि बेहतरीन इलाज मियांवाली के हर शहरी का हक है। इस्लामाबाद के महफूज तरीन इलाके में भी खवातीन गैर महफूज हो गईं। इस्लामाबाद के ताकतवर हल्के लड़की को इंसाफ दिलाने की बजाय सुलह का दबाव डालने लगे हैं। मुबैना तौर पर कुछ वफाकी सेक्रेटरी मुलजिम को बचाने के लिए कोशा हैं। 3 अगस्त को इस्लामाबाद क्लब के फैमिली हॉल में खानदान के सामने लड़की को जिनसी हरासा करने का इल्जाम सामने आ गया। वालिदा की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद क्लब में लड़की को जिनसी हरासा करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम वासिक करीम ने 18 साल लड़की को नाजिब अल्फाज कहे और नामुनासिब तौर पर छुआ। मुलजिम वासिक करीम इस्लामाबाद क्लब में राजा मसूद के मेहमान के तौर पर मौजूद था। वालिदा के मुताबिक फैमिली हॉल में जिनसी हरासानी के खिलाफ इस्लामाबाद क्लब के अमले से शिकायत की गई, जिस पर क्लब मेंबर राजा मसूद ने बताया कि मुलजिम वासिक इस्लामाबाद क्लब से चला गया है। मुलजिम वासिक करीम एक मोबाइल कंपनी में काम करता है। लड़की की वालिदा ने मुतालबा किया कि मुलजिम वासिक करीम का नाम एंटी हरासमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि वो किसी और खातून के साथ बदअखलाकी न कर सके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।